ہلدوانی تشدد، وزیر اعلیٰ اتراکھنڈ پشکر سنگھ دھامی بابائے بلڈوزر بننے کے فراق میں۔ صدام حسین: ترقی و خوشحالی کو مہرہ بنا کر زمانے کو تباہی و بربادی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں ترقی، وکاس اور خوشحالی کے نام پر اقلیتوں کے خون سے ہولی بھی کھیلی جا رہی ہے اور ان کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، سکھوں اور دلتوں کے ساتھ جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہندوستان کی قدیم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اسلاف، اکابرین، آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کس قدر ذلیل و رسوا کر کے اذیتیں پہنچائی گئیں اور ان کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہیں۔ ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار کے وجود میں آنے کے بعد سے لگاتار ہمارا استحصال ہو رہا ہے۔ اب ہماری عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے مدارس، خانقاہیں، کالج، دینی ادارے محفوظ ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ نیا مذہب بلڈوزر قائم ہو گیا ہے۔ وہ صرف اقلیتوں کی مذہبی عبادت گاہوں، قبرستانوں، مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں کو مسمار کرنے کے لیے ہی وجود میں آیا ہے۔ جہاں کہیں کوئی مذہب گاہ موجود ہے اور حکومت کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے، وہاں بلڈوزر پہنچ کر اس کو سیدھے راستے پر لا رہا ہے۔ یہ تاریخ رہی ہے اور ہر شخص اس سے بخوبی واقف ہے۔ جب جب ظلم بڑھا ہے، حکومتوں نے رعایا کو پریشان کیا تو غریب، بے سہارا، اناتھ، کمزوروں کے دلوں سے بددعائیں نکلیں، جو کہیں ابابیل کے جھنڈوں کی شکل میں قبول ہوئیں تو کہیں فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش کی شکل میں قبول ہوئیں۔ قیصر و کسریٰ کے پراخچے اڑ گئے ہیں، کہیں مضبوط پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ گئے اور کہیں پانی کی جگہ پتھر کی بارشیں ہونے لگیں۔ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ کوئی ایسا ظالم حکمراں دنیا کی تاریخ میں زندہ نہیں رہا ہے جس نے ظلم کیا ہو اور باعزت راج کرتا رہا ہو۔ نہ ہی آج تک تاریخ کے کسی صفحے میں ایسے ظالم حاکم کا ریکارڈ محفوظ ہو سکا ہے جس نے ظلم کیا ہو اور اس کو دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کائنات کے وجود کا مقصد رب العزت نے اپنے بندوں کی مدد، نصرت، چین و سکون، خوشحالی و اطمینان رکھا ہے، جبکہ بندوں کو اپنی عبادت و ریاضت کے مقصد سے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جبکہ بندے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ان پر ظالم حکمرانوں کو قابض کر دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی رام کے نام پر ہندوستان بھر میں ایک بھرم پیدا کیے ہوئے ہے جس سے نفرت کو بڑھاوا مل رہا ہے، زیادتیاں جنم لے رہی ہیں، غریبوں کو نشانہ بنا کر اجاڑا جا رہا ہے۔ جبکہ بھاجپا رام کی تعلیمات سے دور ہے، اس کو نہ رام کی تاریخ سے واقفیت ہے اور نہ ہی رام کی تعلیمات کا علم ہے۔ صرف رام کے نام پر سیاسی روٹیاں سینکی جا رہی ہیں۔ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار کے پاس اس کا جواب ہے کہ رام کی تعلیمات میں کسی پر ظلم کیا جائے؟ کیا رام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی مذہب یعنی عبادت گاہ کو مسمار کر کے اس پر دوسری عبادت گاہ تعمیر کی جائے؟ کیا رام کی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ بھگوان شری رام کے نام پر ظلم و ستم کیا جائے؟ اگر بھاجپا سرکار صحیح معنی میں شری رام کی تعلیمات کا مطالعہ نیز عمل پیرا ہو جائے تو ہندوستان میں امن و سکون قائم ہو سکتا ہے، ورنہ جس طرح سے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اس سے ماحول انتہائی پراگندہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، حالات بدلنے میں دیر نہیں ہوتی، تخت و تاج الٹنے میں ہواؤں کا انتظار کرنا نہیں پڑتا ہے، حکومتوں کی تباہی میں سال نہیں لگتے ہیں، ظالم حکمرانوں کے گھر میں موسیٰ کی ولادت بھی ہو جاتی ہے اور نافرمانی کی سزا مچھلی کے پیٹ پر رہ کر بھی مل جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سبھی کو زمین پر پٹک کر سزا دی جائے۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جانور بولنے پر قادر نہیں ہوتے ہیں، البتہ مردوں کی اور مردوں کی چیخ و پکار اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ مظلوم کی آہ عرش تک پہنچنے میں حجاب حائل نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان کا اقلیت خصوصاً مسلمان اس وقت بدترین حالات سے دوچار ہے۔ اس کا جینا محال ہو چکا ہے، اس کو اس زمین پر جینے کا نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ صوبوں کی حکومتیں اور مرکز کی سرکار فرعونیت کی حدود پار کرتی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے عام انتخابات قریب آ رہے ہیں، ہمارا عرصہ حیات ہم پر تنگ کیا جا رہا ہے۔
بس نہیں چل رہا ہے، ورنہ منہ کا نوالا بھی چھین لیا جائے گا اور ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کو بھی نکال کر فروخت کر دیا جائے گا۔ حکومتوں کو اس بات کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان کا مسلمان کمزور نہیں ہے۔ مسلمان ایک بیدار قوم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ شرپسندی سے دور ہے، امن پسند ہے۔ اگر مسلمان امن پسند نہیں ہوتا تو آئے دن فسادات کی لپٹیں اٹھتی رہتی اور زندگی جہنم بن جاتی۔ مسلمان ہمیشہ سے صبر و استقامت سے کام لیتا آیا ہے اور آج بھی لے رہا ہے۔ وہ اپنے ملک میں خوشحال زندگی، سکون و اطمینان اور امن و عافیت چاہتا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے، سیاسی مکر و فریبی چال بازیوں سے دور ہے۔ اس کو اپنے ملک اور اس کی جمہوریت کی فکر ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنے ملک کے دستور، عدالتوں اور قوانین کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اس کا احترام کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا۔ عدالتوں کے ساتھ اس کا جانبدارانہ رویہ اور ناانصافی کے باوجود صبر و استقامت سے کام لے رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہندو مسلم پریب میں دراڑیں پیدا ہوں۔ فاشسٹ طاقتیں ان کو دیکھ کر اپنے دلوں کو ٹھنڈک محسوس کریں۔ چناؤ کی نزدیکیاں جب جب آتی ہیں فسادات ہونے لگتے ہیں۔ موسم برسات میں نئے نئے مینڈک نکلتے ہیں جو ٹراں ٹراں کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ برسات میں مینڈک خوب شور مچاتے ہیں اور خوفزدہ کرتے ہیں۔ برسات کے ختم ہوتے ہی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اتراکھنڈ میں وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے یکساں سول کوڈ نافذ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اب تک کے سب سے اعلیٰ دماغ والے ذہین و فطین وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ ہلدوانی میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ جمعرات کو سرکاری بلڈوزر نے ایک مسجد اور مدرسے کو اپنی زد میں لے کر زبیبوز کر دیا۔ الزام ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کہ دونوں ہی عمارتیں سرکاری زمین پر تعمیر تھیں، جبکہ انہدامی کارروائی کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور کل 14 فروری کو فیصلہ آنا ہے۔ اس بات سے ناراض مسلمانوں نے احتجاج کیا تو ان کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک ہوا۔ 6 مسلمان شہید ہو گئے، درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ تبھی ہلدوانی میں دیکھتے ہی دیکھتے گولی مارنے کے احکامات صادر کر دیے گئے۔ 5000 کے خلاف FIR بھی درج کر دی گئی۔ ہاں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہلدوانی کا بلڈوزر سے پرانا رشتہ رہا ہے اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بلڈوزر بابا کہلائے جاتے ہیں۔ اس نسبت سے یوپی اور ہلدوانی کے رشتے میں بھی بلڈوزر کی وجہ سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ بابا بننے کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اسی طرح سے باپ بننے کے لیے بھی بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ بڑے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے اور بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کو بڑا بننے کا شوق ہوگا تو اپنوں سے بغاوت، چھوٹوں کی مخالفت، آس پڑوس سے بگاڑ اور رشتوں میں دراڑیں ڈالنا ہوں گی، کیونکہ بڑا بننا آسان نہیں ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی بھی بابائے بلڈوزر بننے کے فراق میں مصروف ہیں اور مزید بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ عدالتوں کے احکامات سے قبل ہی اپنے فیصلے سنانے اور فرعونی سلطنت قائم کرنے کے لیے بلڈوزر کی طاقت اور راج قائم کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ اپنی مکمل طاقت اتر پردیش کی طرح ہی ہلدوانی میں فرقہ پرست اور فرقہ بندی اور فرقوں کی طرف استعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کا مقصد مسلمانوں کی تاریخ، تہذیب، تمدن کو مٹانا ہے۔ اسی وجہ سے آئے دن مسجد، مدرسوں اور مزاروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں۔